اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں اچھے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں اچھائی تلاش کرتے ہو۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ دریا نے نہر سے پوچھا کہ کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو سمندر بن جائے؟ تو نہر نے جواب دیا کہ بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ میں چھوٹا رہ کر میٹھا رہوں۔ اے بندے، جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا، اس پر بھروسہ رکھ۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن کسی کو دوبارہ زندگی نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ کھجور کی گھٹلی پر ایک باریک سا جھلی نما چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اس کا بھی مالک نہیں تو پھر اکڑ کیسی؟ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں، 1 والدین کا نافرمان، 2 مستقل شراب پینے والا، احسان جتانے والا۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے با ادب پیش کرو، کیونکہ خوشدلی سے صدقہ دینا قبولیت کی علامت ہے۔ اے انسان، تیری زندگی ایک کتاب ہے، تو اپنے ہاتھوں سے ایسی کتاب لکھنا کہ جس کو پڑھتے ہوئے قیامت کے دن کوئی شرمساری نہ ہو۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا نہیں اور ہم انسانوں کا کر لیتے ہیں۔ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اعتبار اگر حد سے بے حد ہو جائے تو نقصان دیتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کی بکھری ہوئی کرچیاں سمیٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ زخمی ہوتے ہیں۔ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا کہ اس کی شرمسار آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا وہ دوستی کے قابل نہیں۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو ایک لمحہ بھی فضول باتوں میں ضائع نہ کرو۔ جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تب تک آپ نفرت، بدلے اور غصہ کا بوجھ اٹھا کر پھرتی رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو معاف ان کے لیے نہیں بلکہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے۔ اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا عطا کرتا ہے تو اس کی خواہش اس کی بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بات ہے تو کڑوی مگر ہے سچی کہ آدمی کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اتنی محنت سے کپڑے دھو کر رسی پر سکھانے کے لیے ڈال کر مڑا ہی تھا کہ رسی ٹوٹ گئی۔ بہت غصہ آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں اور گرتے ہیں تو اسی طرح گندے ہو جاتے ہیں۔
میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو نہایت ناپسند ہو کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو اب کسی اور کے ہاتھوں سے ملے گا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کے اچھے کام یاد کرو۔ جب زندگی ہنسائے تب سمجھنا کہ اچھے کام کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تب سمجھ لینا کہ اچھے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ اسپیشل ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سو۔ خوش قسمت اپنے نصیبوں سے پاتا ہے اور بد نصیب اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے مشکل ہوتا ہے مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ جو قوم لڑنا نہیں جانتی بہت جلد اس پر لڑنے والی قوم کی حکومت بن جاتی ہے۔ جس میں یہ تین خوبیاں ہوں سمجھ لو کہ خدا اسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ ایک دریا جیسی سخاوت، دو آفتاب جیسی شفقت، تین زمین جیسی تواضع۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہیں زمین پر گرنے کا ڈر نہیں؟ پرندے نے جواب دیا، میں انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اکڑ جاؤں، نظریں میری زمین پر ہی ہو۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔
سب سے زیادہ مفلس اور خالی ہاتھ وہ ہے جس کے پاس اعمال صالحہ نہ ہوں